السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں. آج ہم دوبارہ سے اس بلوچ لاپتہ افراد کے جو ایک کیمپ ہے بلوچ یکجہتی کونسل کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے لگایا گیا اس میں موجود ہیں. یہاں پر ہم مختلف بلوچ جو لاپتہ فیملیز ہیں ان کے دکھ اور تکلیفیں آپ تک لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں اور کس اذیت سے اپنے ان بلوچ بہن بھائیوں کو گزار رہے ہیں اور یہ کیوں اسلام آباد چل کے آنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ وہاں پر ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا تھا. تو اب یہاں پر آئے ہیں تو ہم ان کی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہیں، ان کے والد بھی ریاست نے اغوا کر رکھے ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں، بیٹا کون ہے، کیا نام ہے ان کا اور کہاں سے ان کو اغوا کیا تھا، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ میرے والد محمد رمضان بلوچ 24 جولائی 2010 کو اتل 0 سے میرے والد کو اغوا کیا گیا تھا. کہاں سے کیا گیا تھا بیٹا اغوا؟ اتل 0. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ گوادر کی 0 سے. اچھا، گوادر سے 2010 سے اغوا کیا ہوا ہے رمضان بلوچ کو. یہ ان کی بیٹی ہیں جو اپنا باپ مانگنے اسلام آباد آئی ہیں آپ سے. 2010 سے 14 سال ہو گئے ہیں آپ نے ایک شخص کو لاپتہ کر رکھا ہے. اس کی بچی کس طرح پل رہی ہوگی، گھر والے کیسے ہوں گے، یہ آپ ذرا فیل کیجئے. تو کون بیٹے لے کے گیا تھا آپ کے والد کو، کچھ پتہ چلا تھا تب آپ کو؟ تب میں 9 مہینے کا تھا تو مجھے کیا پتہ چلے گا. تو آپ کی والدہ نے بتایا آپ کو، آپ کے کسی بھائی نے، کسی چچا نے، ماموں نے، کہ کون آپ کے والد کو لے کر گیا؟ جی کسی نے بھی نہیں بتایا. 9 ماہ کی تھی یہ بچی. اپنا باپ دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کو اپنا باپ یاد بھی نہیں ہوگا کہ اپنے کبھی 9 ماہ کی اپنے باپ کی گود میں کھیلی ہوگی، وہ اس کو اب یاد بھی نہیں ہوگا. اور وہ 14 سال سے ریاست کے زندانوں میں ہے، کوئی جواب دہ نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں. تو کس کے ساتھ ابھی آپ آئی ہیں کیمپ میں؟ میں اکیلی آئی ہوں. اکیلی آئی ہیں. آپ کو مہرنگ لے کے آئی ہیں ساتھ؟ جی مہرنگ اور سمی. مہرنگ اور سمی لے کے آئی ہیں. تو اب بتائیں آپ کس سے اپنا والد مانگ رہی ہیں کہ آپ کو آپ کے بابا واپس کریں، کس سے آپ چاہ رہی ہیں؟ میں اس ریاست سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے والد کو صحیح سلامت میرے گھر پہنچا دیں. صحیح سلامت واپس بھیجیں. امید ہے کہ اب آپ اسلام آباد آ گئی ہیں اپنا والد مانگنے. چلیں گوادر میں تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نہیں سن رہا ہوگا، یہاں سے امید ہے کہ آپ اپنے والد کو لے کر جائیں گی گھر؟ جی ہم اس بار اکیلی میں آئی ہوں ایک امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس بار ہمارے پیاروں کو ضرور بازیاب کیا جائے گا. خود پڑھتی ہیں بیٹے آپ؟ جی میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں. 7th کلاس میں پڑھتی ہیں. تو ابھی اسکول سے چھٹیاں ہیں، چھٹیاں کی ہوئی ہیں؟ جی نہیں، ہمارے امتحان چل رہے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھی ہوں. آپ سن رہے ہیں، 9 ماہ کی تھی 2010 میں جب ان کے والد کو یہ اٹھا کے لے گئے. ابھی یہ ہارڈلی 13-14 سال کی بچی ہیں، 7th کلاس میں ہیں اور گوادر سے اکیلی مہرنگ اور سمی کے ساتھ سفر کر کے اسلام آباد اپنا باپ مانگنے آئی ہیں. کاش اس ریاست میں کسی میں اتنی تو انسانیت ہو کہ اس بچی کو آپ خالی ہاتھ بھیجیں گے یہاں سے. تو کیا آپ پیغام دے کے آپ گوادر میں بھیجیں گے؟ ہمیں بڑا گوادر پورٹ عزیز ہے، لیکن گوادر میں بسنے والی یہ بچیاں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ اس ریاست میں کسی کو یہ احساس نہیں ہے؟ ہم آپ کی اور بھی مسنگ پرسنز کی فیملی سے بات کرواتے ہیں جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے خصوصاً بلوچستان سے ٹریول کر کے اس کیمپ کا حصہ بن رہے ہیں. ہم اور سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں اور فرینڈ میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ اور یا سمیدین بلوچ کسی ایک سے آپ کی بات کروائیں گے. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور بچی موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ایک تصویر ہے امیر بخش کے نام کی. ان سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ کون ہے امیر بخش اور کہاں سے یہ لاپتہ ہوئے ہیں، کب کے لاپتہ ہیں؟ کوئی ڈیٹ بھی اس کے اوپر آئی تھنک لکھی ہوئی ہے تصویر پر. نہیں، 2014 سے 10 سال ہو گئے ہیں لاپتہ ہوئے. کون ہے بیٹا یہ اور کہاں سے؟ یہ میرے ابو ہیں. ان کو جو لاپتہ ہوئے 10 سال ہو رہے ہیں. وہ 4 اگست 2014 کو لاپتہ کیے گئے تھے بلوچستان پسنی سے لاپتہ کیے گئے تھے. اور کون لے کے گیا تھا بیٹا آپ کے والد کو، امیر بخش صاحب کو؟ اور کہاں، مطلب گھر پر تھے یا بازار گئے ہوئے تھے؟ کسی نے دیکھا؟ کون لے کر گیا؟ پاکستانی فورس لے کے گئے تھے. میں اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، مجھے اتنا تو یاد نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ میرے ابو کو میرے آنکھوں کے سامنے سے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. ان کے آنکھوں میں پٹی باندھی اور ان کے ہاتھ باندھے. انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی، سب پکارتے رہے، میری دادی میری امی کے نہیں لے کے جاؤ، وہ لے کے گئے. 2014 میں آپ کہہ رہی ہیں پاکستانی فوج کے لوگ آپ کے گھر سے امیر بخش بلوچ صاحب کو، جو کہ آپ کے والد ہیں، ان کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ کے گھر والوں کے سامنے گھسیٹتے لے کر گئے. اس کے بعد کچھ پتہ چلا ہے؟ کوئی کہیں پر گئے آپ لوگ، کہیں لاپتہ افراد کے کمیشن میں، کہیں تھانے میں کوئی اطلاع آئی،
فوج سے رابطہ کیا کسی نے کہ کدھر ہیں امیر بخش, کوئی بتایا گیا ہو, کچھ بتایا؟ نہیں, کچھ نہیں پتہ چلا ہمارے ابو کے بارے میں. اتنے سال ہو گئے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں, ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں. مطلب ہم نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے. ہم اتنے مطلب دھرنے وغیرہ میں تو گئے نہیں ہیں, لیکن FIR بھی کیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہیں بھی یا نہیں. آپ کے والد کرتے کیا تھے؟ میرے والد شاید دکانوں میں کام کرتے تھے. میں اس ٹائم چھوٹی تھی نا, مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے, دکان میں مزدوری کرتے تھے. اچھا بیٹا, تو آپ خود کیا کرتی ہیں ابھی, اور کسی کے ساتھ آئی ہیں, فیملی میں سے کوئی اور بھی ساتھ ہے, یا آپ اکیلی آئی ہیں یہاں پہ ٹریول کر کے؟ میں جی پڑھ رہی ہوں, اور میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میری امی آئی ہیں. اپنی مدر کے ساتھ آپ آئی ہیں. کس کلاس میں پڑھ رہی ہیں بیٹے؟ میٹرک میں. تو آپ کس سے اپنا والد مانگ رہی ہیں؟ پاکستانی فوج سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں, ان سے آپ مطالبہ کر رہی ہیں. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, ان سے اپنا والد مانگ رہی ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو انوار کاکڑ ہے وہ بھی ان بلوچستان سے ہے. کس سے آپ اپنا والد مانگ رہی ہیں, یا ریاست سے کس سے مانگ رہی ہیں؟ دیکھیں, جو میرے والد کو لے کے گئے تھے میں انہی سے ہی اپنے والد کو مانگوں گی نا. اتنے سال ہو گئے مجھے اپنے والد جیسے حالت میں ان کو لے کے گئے تھے, زندہ حالت میں مجھے میرے ابو چاہیے. آپ کو آپ کے ابو چاہیے. گھر میں مس کرتی ہیں ابو کو؟ کیا والدہ سے بات ہوتی ہے باپ کے بارے میں, کیونکہ آپ تو بہت چھوٹی تھی جب وہ لے گئے, تو آپ تو ان کے ساتھ پراپر کھیل بھی نہیں سکیں. مس کرتی ہیں ان کو؟ جی میں بہت مس کرتی ہوں. جب دوسروں کو دیکھتی ہوں ان کے ابو کے ساتھ ہوتے ہیں, میں بہت مس کرتی ہوں. بس یہی دیکھتی رہتی ہوں, یہی سوچتی رہتی ہوں کہ آخر ہمارا گناہ کیا ہے, کہ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے. ہم صرف یہی بیسک بنیادی یہی حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جینے دو. ہم جینا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بلوچوں کو کیوں ہمارے جو ابو ہیں بھائیوں کو اتنے سالوں تک لاپتہ کر دیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ ہمارا گناہ کیا ہے, ہم نے کیا ہے؟ ہم صرف جینا ہی تو چاہتے ہیں اور کچھ نہیں مانگ رہے. ہم جینا چاہتے ہیں, ہمیں جینے دو. آپ نے اس بلوچ بچی کی بات سنی, وہ کہہ رہی ہے ہم کچھ نہیں مانگ رہے, جینا چاہتے ہیں. کیا کوئی ریاست اپنے شہریوں کو یہ بھی نہیں دے سکتی کہ جینا چاہتے ہیں؟ ان کو جینے بھی نہیں دے سکتی. میٹرک کی طالب علم ہے, 10 سال سے باپ ان کے پاس ہے, اور کوئی شرم نہیں کسی میں. الٹا ادھر وہ جعلی سے کیمپ لگوائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو حل کریں, آپ اس مسئلے کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنے لگے ہوئے ہیں. یہ اتنے بے شرمی کی انتہا ہے ویسے ریاست کی. تو آپ کو اور بھی بات کرواتے ہیں یہاں پہ لوگوں سے. السلام علیکم, ہمارے ساتھ ایک اور لاپتہ خاندان کی فیملی موجود ہے. یہ شبیر احمد ہے, حاجی خان قوم ہے, سوالانی مچ بولان سے لاپتہ ہیں. 2009 سے 15 سال ہو گئے ہیں یہ لاپتہ ہیں. کون ماجی لے کے گیا اور کہاں پر لے کے گئے, کب آئے تھے؟ دانا کھنے واسے او کھنا مار انات کی درن نے او نے علم اسک او جے شہید کرے او جے خلقور مارنا کھنا پھر شبیر احمد مچ اندر رستے چھاپا خلق فوجی دان والا ہیپسی اراس تو مجھے تو لاپتہ والا پاش کرتے جیل لٹی درتے جیلا واللہ خالی پیرس والا وکیل کریں آئی کوٹا وکیل کی کرے والا پہ بابو دبو تھے اینان تھی ضروری نا پہ موڑ ماری سے نہ کھنے پارے اند والا آیا ہن ضروری انت پارے سے اموڑی ناٹ خناتے والا ننے تسو کھنا فوٹو یل کو کھنا مارنا فوٹو یل کو والا یلک کرے ننے ماری کھنا کو درے پیش تمام پیشنا ننے کھنا دوٹی تسو سی پیش تمام پیشنا والا کھانے اندر رہتے. بیٹا کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد مجھے عدالت میں بلایا گیا, میں اپنے بیٹے سے باقاعدہ ملاقات کی, پیش بھی کیا, اور ان کے بعد بحفاظت انہیں بری کیا. جب ہم کورٹ سے نکلے تو واپس میرے ہاتھ سے انہیں کھینچا گیا, واپس انہیں عدالت کے اندر ہی لاپتہ کر دیا گیا. یعنی یہ وہ جو حفیظ بلوچ والے کیس ہے جنہیں بحفاظت بری کرنے کے بعد ان کو پھر سے جو ہے تھانے کے باہر ان کو گھسیٹ کے ان کی فیملی پہ جو ہے انہوں نے
فائرنگ کر کے انہیں تشدد کر کے حفیظ بلوچ کو دوبارہ سے لاپتہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کے بیٹے کا بھی وہی قصہ ہے کہ ان کو عدالت کے پیش کرنے کے بعد باحفاظتی بری ہونے کے بعد گھر جانے کے موقع پر انہیں واپس لاپتہ کر دیا تھا. اچھا یہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ یہ ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا, گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا, عدالت نے ان کو بری کیا. اس کا مطلب ہے کوئی ثبوت نہیں تھے, کوئی جرم نہیں تھا. بری کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو عدالت کے باہر سے ان کو بجائے کہ وہ ماں کے ساتھ گھر جاتے, ماں کے ہاتھوں سے چھین کے بیٹا اغوا کر لیا دوبارہ, اور پھر اس کے بعد سے وہ مسلسل لاپتہ ہیں 2009 سے. یہ ہے المیہ, یہ ہے المیہ. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ موجود ہیں جو اس بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو دھرنا ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک فیس ہیں, آپ ان کو سربراہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور آج ان کے دھرنے کا 48واں دن ہے. آج انہوں نے بہت اہم پریس کانفرنس بھی کی ہے کیونکہ تونسا سے آج پھر درجنوں لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے جو کہ اس بلوچ جو کیمپ ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے تھے, پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے لیے, اور اس میں HRCP کے لوگ بھی ہیں. یہ فرق ہے. اور اس کے علاوہ ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ اس کیمپ میں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے, یہاں پر ان کا انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے اور وغیرہ, ان سب پر ان سے بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ جی کیا ہوا آج تونسا میں ان لوگوں کو اغوا کر لیا, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے ہمارے فیز 3 میں موومنٹ کے ہم نے پورے بلوچستان میں پروٹیسٹ کا انعقاد کیا, جس میں آج تونسا میں احتجاجی مظاہرہ ہونے والا تھا ہمارے حمایت میں. وہاں پہ 45 کے قریب لوگوں کو جو ہے نا اغوا کیا گیا ہے, پورے علاقے کو سیج کیا گیا ہے, اور پولیس کی جانب سے اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے لوگوں کو پکڑا دکڑی سٹارٹ ہے. ابھی تک 45 کے قریب, اس میں بزرگ لوگ بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, وہ لوگ جو مطلب سیاسی اکابرین رہ چکے ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ایٹ دس پوائنٹ ایک مس انفارمیشن کی کیمپین چلائی جا رہی ہے ہمارے خلاف, میڈیا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور گزشتہ 4 دنوں سے اس ریجن میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہر شخص کی زندگی کو ایک خطرہ لائق ہے, اور اس تحریک سے جڑا ہوا ہر شخص جو ہے نا اس ٹائم سیڈیٹیشن چارجز کے علاوہ انفورس ڈس اپیرنس کا تھریٹ بھی ان کے سر پر منڈلا رہا ہے. اچھا آپ کو میں ایک چیز اس میں بتاؤں کہ یہ جو انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے اس کا ایک بہت ہی ہیومن اینگل ہے. وہ یہ کہ صرف نہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی کہ یہ سوشل میڈیا پر اس کیمپ میں کیا چل رہا ہے اس بارے میں پوسٹ نہ کر سکیں. یہ ادھر 40-50 خواتین ہیں, چھوٹی چھوٹی. آپ نے وہ بچی آپ کے ہم نے بات کروائی ہے, وہ 14 سال کی بچی ہے, وہ ڈاکٹر ماہرنگ کے ساتھ ان کے پیرنٹس نے بھیجی ہوئی ہے. تو ان سب بچوں کے, ان بچیوں کے والدین, ان کے بھائی وہاں سے کال کرنا چاہتے ہوں گے, بات کرنا چاہتے ہوں گے. انٹرنیٹ پر آپ فری ویڈیو کال کر کے اپنے پیارے کو دیکھ سکتے ہیں, اور وہ سب کچھ بلیک آؤٹ کر کے ان کو ان کی فیملیوں سے کاٹ دیا گیا ہے. اور یہ ایک ڈبل اذیت ہے کہ ان کے پیاروں کو نہیں پتا کہ یہ یہاں پر کس حالت میں ہے, اور ان کو نہیں پتا کہ پیچھے ان کے پیارے کس حالت میں ہے. یہ اتنا شرمناک رویہ اس ریاست کی طرف سے, بجائے اس کے کہ وہ اس دھرنے کو, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ فیسلٹیٹ کریں گے, ان کو واش رومز بنا کے دیں گے, ان کو سیکیورٹی دیں گے, آپ ان کو تنگ کرنے لگے ہوئے. اور دوسری طرف آپ نے وہ ہیٹر لگوا کے وہ ایک جعلی کیمپ لگوایا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب وہاں سے بھی لوگ لے گئے, یہاں پر آپ تھریٹن فیل کر رہی ہیں. یہ جو پرے کیمپ لگا ہوا ہے, یہاں سے کوئی آپ لوگوں سے کچھ کسی نے بات کرنے کی کوشش کی؟ وہاں پہ جو سو کالڈ شہداء کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم پہلی بار ہی کہہ چکے تھے, ہم خود مظلوم افراد ہیں. ان کو لایا ہی طاقتور قوتوں کی جانب سے گیا ہے. وہ طاقتور قوتیں جو بار بار اسٹارٹ دن سے اس تحریک کو متنازع کرنا چاہتے تھے, اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو مسلح گروہوں سے لنک کر رہے تھے. حالانکہ پیچھے بیٹھے ہوئے سارے افراد عورتیں ہیں, معصوم بچے ہیں, ان کا کسی سیاسی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے اسٹیٹ باربرزم کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں. متنازع کرنا چاہتے تھے, ایک فیک نیریٹو بنانا چاہتے تھے, جس کے تحت گزشتہ 4 دنوں کے دوران ہم اسٹارٹ دن سے کہہ چکے تھے کہ یہی لوگ ڈیتھ اسپاٹ کے کارندے ہیں. ان کے خلاف ملٹیپل FIRs ہیں, ان کے جو اس کیمپ میں بیٹھے ہیں. جی بالکل, ان کے درجنوں تصویریں موجود ہیں جو طاقتور فوجی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انصاف کے نام پر جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے خواتینوں کو اور بچوں کو اور جو لاپتہ افراد کی لواحقین ہیں ان کو ہراساں کیا جائے, ان کو تھریٹ کیا جائے. اب جب ایک یہ پاکستانی اسٹیٹ کی, ایک ڈیپ اسٹیٹ کے تمام پالیسی
پالیسی کو نمایاں کرتا ہے کہ ایک تحریک جو انفورس ڈسپیرنس کے خلاف چلی تھی، اس تحریک کے مطالبات کو سننے کے بجائے شروع دن سے اس کو کرش کرنے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، وائلنس کے تھرو، فیک جو مس انفارمیشن کا نیریٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیمپیننگ کی جا رہی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں پیچھے 48 ڈیز ہو گئے ہیں، سردی میں کوئی نہیں آتا ہم سے پوچھنے کے لیے کیسے بیٹھے ہو، کیسے بیٹھے ہو، کیسے گزارا چل رہا ہے. لیکن اس طرف بار بار یہ وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، جو مسنگ پرسنز فیملیز ہے، ذاکر مجید کا کیس UN میں چل رہا ہے، ذاکر مجید کی والدہ یہاں آ کر اس کے لیے پروٹیسٹ کرتی ہے، اس کو یہ کہہ کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو گمشدہ ہے ہی نہیں. ہم نے شروع دن سے کہا تھا کہ وہ کسی کے لیے انصاف مانگنے نہیں آئے ہیں، وہ صرف اور صرف آئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں کاؤنٹر کر سکے، ہمیں ہراساں کر سکے. ان کی بیانیے سے صاف ظاہر ہے وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے. اور اگر ان کو انصاف چاہیے تو ان کے ساتھ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ نگراں حکومت کا حصہ رہے ہیں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں پاکستان کی طاقتور قوتوں کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ لنکس ہے، وہ جا کے وہاں سے انصاف مانگے. جو ہمیں انصاف دینے سے گریزا ہے وہ آپ کے دوست ہے، جا کر آپ ان سے انصاف مانگے. یہ مہرنگ دوسرے کیمپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہاں پر جو ریاستی سرپرستی میں چلنے والے مبینہ ڈیتھ اسکواڈز ہیں، اس کے جو دہشت گرد ہیں، ان کے لوگوں کو لا کر وہاں پر بٹھایا گیا ہے، اور صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ ان مظلوموں کے جو دکھ درد ہے اس کو بجائے اس کی داد رسی کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے، اس کو متنازع کیا جا سکے. یہ ہے ہماری ریاست کا وہ چہرہ کہ اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے بجائے اس کے کہ جرائم مانیں، معافی مانگیں، ان کے بچے واپس کریں، الٹا مزید پیسے لگا کر وہاں پر ایک پورا کیمپ لگوا دیا گیا. وہاں پہ ڈرامہ چل رہا ہے، وہ حامد میر ادھر کیوں نہیں آتا، فلانا ادھر کیوں نہیں آتا. بھائی تمہارے لیے وہ ریاستی ڈیوٹی کرنے والے یوٹیوبر آ رہے ہیں نا، تو کرواؤ ان کو انٹرویوز. تو اچھا مہرنگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اب اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ جو شروع میں ایک کمیٹی بنی تھی، بڑا ڈھونگ رچایا گیا تھا، وہ انوار کاکڑ نے بنائی تھی، اس میں بڑے وہ جیسے کہتے ہیں فواد حسن فواد صاحب، اور وہ بڑے انقلابی بھی آج کل بنتے ہیں، ویسے ٹویٹر پہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آئے بھی تھے. اس کے بعد کوئی بھی ان کا آتا پتہ نہیں ہے. جی نہیں، ابھی تک ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے. مذاکرات کی سنجیدگی کو چھوڑے اور لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. 48 دن کے اندر بلوچستان میں 40 سے زیادہ افراد کو گمشدہ کیا گیا، جن میں مائنرز ہیں، 15 سال کے بچے ہیں، اسکول سے فارغ ہوئے، ان کو بھی اغوا کیا گیا ہے، ان کو بھی جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور نیگوسیشن کے نام پر صرف اور صرف ایک مذاق ہوا تھا، جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن وہ کمیٹی اس کے بعد ہمارا رابطہ ہی نہیں ہوا. آج بھی 7 لاپتہ افراد کے لواحقین نے اس کیمپ کو جوائن کیا ہے. آج نہیں 7 لاپتہ افراد کی فیملیز ادھر آئیں گی؟ جی بالکل، آج بھی 7 لاپتہ افراد کے لواحقین اس کیمپ میں موجود ہے، جو دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف اسٹیٹ کی سنجیدگی یہ ہے کہ وہ انفورس ڈسپیرنس کی پالیسی کو اسی طرح لیے ہوئے ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ اس مارچ سے جڑے ہوئے 500 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹ اسٹیٹ تھریٹ کر رہی ہے، اور یہ مارچ اگر یہاں ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ڈائریکٹ اسٹیٹ وائلنس کے شکار ہوں گے، ان کو بھی ابڈکٹ کیا جائے گا. اور جو 260 طلباء جن کے اوپر فیک FIR کی گئی تھی، ان کی سب کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، ان کے فنگر پرنٹ اسٹیٹ کے پاس ہے، مطلب ان کی زندگی کو ڈائریکٹ خطرہ ہے اسٹیٹ کی جانب سے. آپ یہ سن رہے ہیں مہرنگ جو بات بتا رہی ہیں، بہت پریشان کن ہے کہ جو لوگ یہاں پر اس دھرنے میں اپنے پیارے مانگنے آئے ہیں، اب ان کی بھی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا اس ریاست کی طرف سے کہ آپ ادھر آئے کیوں تھے. اب یہاں سے دھرنے سے اٹھ کے جاؤ گے تو پروفائلنگ ہم نے کر لی ہے، اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ حوصلہ دیکھیے مہرنگ اور یہ بچیاں، یہ مائیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آج بھی 7 نئے خاندان آئے ہیں جن کے پیارے ریاست نے اغوا کر رکھے ہیں. یہ فرق ہے، اس کیمپ میں تعداد بڑھ رہی ہے. آج ڈان کی بھی رپورٹ یہ تھی. اور وہ جو ریاستی ڈھونگ سے لگا ہوا ڈرامہ کیمپ ہے، وہاں پر لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، باوجود اس کے کہ ادھر تمام فیسلٹیز ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، چرگے پک رہے ہیں. یہاں پر یہ بے سر و سامانی کے عالم میں پڑی ہوئی بچیاں ہیں، مائیں ہیں بوڑھی 80 سال کی، چھوٹی چھوٹی وہ بچیاں آئی ہوئی اپنا باپ مانگنے کے لیے. لیکن یہاں پر حوصلہ اور عزم بلند ہے، اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اپنے پیارے لے کر گھر جائیں گے. ریاست کو پیارے دینے ہوں گے، پروپیگنڈا نہیں کرنا ہوگا. ریاستیں یہ کرتی ہیں. تو بہرحال ہم آپ کو اس کیمپ سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی، اور دیکھتے ہیں کہ کب پاکستانی ریاست میں کسی کو اگر شرم نہیں آتی تو کم از کم رحم ہی آتا ہے. اس کا انتظار ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.